سو بہت شکریہ خدا یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو اسلام. ہاللیلویہ. آئیے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف چاہیے. کون کون آج کلام سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاللیلویہ. آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے یوں لکھا ہے: تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں. اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پس سوختی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا. سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی. وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم. اس نے کہا، میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آج ہم خدا کی حضوری میں جو بات سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کیسی عبادت خدا چاہتا ہے، کیسی قربانی خدا چاہتا ہے. خدا کس طور سے ہم سے توقع کرتا ہے، یا جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہم کس طور سے خدا کے پاس جاتے ہیں. ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں جو خدا سے محبت کرنے والا، جس نے اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیا اور وہ خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا. 7ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ جو خاص بات کی ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں، جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے قربان کر دے. جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، خدا ہم سے بھی کچھ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ اور رویے کے ساتھ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں 7ویں آیت پڑھیں، لکھا ہے کہ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ. اس نے کہا، میں حاضر ہوں. اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں. اس نے کہا، دیکھ لکڑیاں اور آگ تو ہے، پر سوختی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ خدا پر توکل کرنا بڑا ضروری ہے. اور ابراہیم کا جواب کیا تھا؟ خدا اپنے واسطے آپ کیا کرے گا؟ برہ مہیا کرے گا. یہوہ یری. اس جگہ کا نام کیا پڑ گیا؟ یہوہ یری. خدا مہیا کرتا ہے، خدا دیتا ہے. ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا ہے جو ابراہیم کا خدا ہے، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے. وہ خدا ہے جس کا نام یہوہ یری خدا ہے، مہیا کرنے والا. موجود نہیں، عطا کر دے گا، دے دے گا. 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں، پر 5000 مردوں کو سیر کیا، عورتوں اور بچوں کے سوا.
کانا گریل کی شادی میں ان کی مہک کم ہو گئی، ختم ہو گئی، پر پھر ان کے مٹکے بھر گئے اچھی مہک سے۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ایلیا کو کووں کے ذریعہ سے قحط اور کال کے وقت میں گوشت مہیا کرتا تھا۔ ہمارا خدا وہ ہے جو ساپت کی بیوہ کے گھر کے مٹکے کے اندر آٹے کو ختم نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر میں تیل کی کپی میں سے تیل کم نہیں ہونے دیتا۔ خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ لیکن ہم خدا کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں کہ کیا خدا مہیا کرنے والا ہے؟ یسوع نے متی کی انجیل میں فرمایا، کل کے لیے فکر نہ کرو، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، فکر و تردد نہیں کرو، کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ مہیا کرے گا، کال میں مہیا کرے گا، کوٹری میں مہیا کرے گا، غار میں مہیا کرے گا، جیلوں میں مہیا کرے گا، قید خانوں میں مہیا کرے گا، تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ اگر خدا کے لیے کرنا ہے تو خدا ہی مہیا کر دے گا۔ بس ہمیں کہا گیا ہے ہم تابعدار ہوں، ہم اوبیڈینٹ ہوں، ہم خدا کے فرمان کو سب چیزوں سے زیادہ اول درجہ دیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے خدا پر توکل کریں کہ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ ابراہیم نے اسحاق کو خوب جواب دیا ہے۔ یہ گفت و شنید جو ابراہیم اور اس کے بیٹے اسحاق کے درمیان ہے نہایت خوب ہے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں اسحاق کی قربانی کے بارے میں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا کہ تیرے سلب سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا، پر پھر اسی اکلوتے بیٹے کی قربانی بھی مانگتا ہے۔ اور ابراہیم یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا مردوں کو بھی جلانے پر قادر ہے۔ اگر خدا نے اسحاق کی قربانی مانگ لے تو خدا اس کو پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ہم کبھی کبھی خدا کی حضوری میں قربانی نہیں دے پاتے۔ قربانی ہم سے کیا مانگتا ہے؟ ہمارا وقت قربان کرے، ہم سے وہ مال اور دولت جو اس نے ہمیں دی ہوتی اس میں سے ہم سے مانگتا ہے، ہماری اولاد میں سے مانگ لیتا ہے، ہماری زمین اور جائیداد میں سے مانگ لیتا ہے کہ اے زمین جائیداد جو مینوں بھی دے، ہمارا دل مانگ لیتا ہے، ہماری زندگی مانگ لیتا ہے۔ خدا ہر شخص کے ساتھ الگ الگ بات کرتا ہے۔ ہر شخص خدا کی حضور میں زمین نہیں دے سکتا، ہر بندہ اپنی اولاد میں سے بچہ بھی کوئی نہیں دے سکتا کہ خادم ہو، ہر کوئی مال بھی نہیں دے سکتا۔ ہر شخص کے ساتھ فرق بات ہے، فرق نعمتیں ہیں، فرق دل ہے۔ خدا نے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب سادھو سندر سنگھ کو بلایا، اسے کہا کہ تو نے اپنے باپ کی جائیداد بھی چھوڑ دینی ہے۔ فرق ہے، اس نے اس میں سے حصہ بھی لیا۔ جب خدا نے بھائی بخت سنگھ کو بلایا، خدا کی خدمت کرنے لگا، انگلینڈ کے اندر ایگریکلچر کا انجینئر بن گیا۔ جب بن گیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں انجینئر بن گیا ہوں، اب میں اپنے پیسے روپے سے میں خدا کی بڑی خدمت کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ لیکن جس دن اس کی آرڈینیشن ہوئی اور وہ گریجویٹ ہوا، بڑا خوش تھا، تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، بخت سنگھ، اس نے خدا میں حاضر ہوں۔ اس نے بڑا خوش ہے تو؟ کہتا ہاں خدا میں نے اتنی محنت کی ہے، دن رات میں ایگریکلچر کا زراعت کا میں انجینئر بن گیا ہوں۔ اب خدا نے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا خدا میں تیری بڑی خدمت کروں گا، پیسہ بڑا آ جانا ہے میں۔ خدا نے کہا جس پل پر تو کھڑا ہے اس ڈگری کو یہیں پھاڑ کر اس دریا میں بہا دے، تو صرف میری خدمت کرے گا۔ یہ بھی اس کے ساتھ کلام ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ ہر شخص کے ساتھ الگ بات کر رہا ہے خدا۔ خدا آپ مہیا کرے گا۔ اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ نمبر 1 یہ ہو گیا
کہ خدا مہیا کرنے والا ہے. آگے کیا کیا ہے؟ 8ویں آیت مہیا کرے گا. پھر 9ویں آیت سے اس جگہ پہنچے. اچھا جو خدا نے جگہ بتائی تھی پھر وہاں پہنچ گئے. وہاں ابراہم نے قربان گاہ بنائی. زبردست بات. نمبر 1 یہ ہے قربان گاہ بنائیں. خدا مہیا کرنے والا. نمبر 2 آپ اپنی زندگی میں قربان گاہ بنائیں. آپ جو کچھ بھی ادا کریں, جو کچھ بھی قربان کریں, پہلے قربان گاہ ہونی چاہیے. قربان گاہ نہ ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گی. ابراہم نے پہلے کیا بنائی ہے؟ قربان گاہ بنائی ہے. اور ابراہم 12ویں باب کو پڑھے تو وہاں بھی جب ابراہم نکلا وہاں سے اپنے وطن سے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اس نے قربان گاہ بنائی, قربانی چڑھائی, قربان گاہ بنائی, قربانی چڑھائی. ابراہم یہ اچھا کام کرتا تھا. ابراہم نے قربان گاہ بنائی. کیا ہمارے ہاں قربان گاہ ہے؟ کیا ہم ایسی روحانی قربانی چڑھانے کے لیے قربان گاہ, ہم کوئی نذرانے ہدیے خدا کے ذمہ چڑھانے والے لوگ جن کے پاس قربان گاہ وہی قربانیاں چڑھاتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. ہم پیسہ نہیں دے سکتے, ہم وقت نہیں دے سکتے, ہم عبادت نہیں کر سکتے. گھر کوئی عبادت کونا ہی کونی گیا. ساڈے نال چنگے پیر فقیر والے ہوندے, دیوے بالن والے, انہیں کونا واقعی دیوے واسطے رکھا ہوندا ہے. ساڈے گھر 'چ ہے ہی کونی. ساڈے سارے گھر وچ کتے بائبل رکھنے کی جگہ نہیں ہوندی. بائبل پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, پڑھتے ہی نہیں ہے, دعا ہی نہیں ہے. قربان گاہ بنائی. پھر کیا ہوا؟ اس پر لکڑیاں چنی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ لکڑیوں کو طریقے کے ساتھ سجایا رکھا ہے جیسی قربانی چڑھانی ہوتی ہے. پھر اپنے بیٹے اسحاق کو بھی کیا کر دیا ہے؟ ہاں, باندھ بھی دیا ہے ساتھ قربانی کو. یہ نہیں ہے کہ لفظی بات وہ کر رہا تھا, اب یہاں آ کر قربان گاہ بنا لی, لکڑیاں چنی تے پھر کہنے لگ پہ خدا اتو ہی سوٹ ہونا. ایسا نہیں ہوا. جو کچھ خدا نے مانگا اس کو دے دے. زمین مانگی دے دے, بچہ مانگا دے دے, پیسہ روپیہ مانگا دے دے. پھر وہ قربانی خدا کو قبول ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اسحاق کو باندھا, اس کے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر بھی رکھ دیا جیسے قربانی رکھی جاتی ہے. پھر ابراہم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اور چھری بھی لے لی ہے اور اپنے بیٹے کو کیا کرے؟ ذبح کرے. تو پھر آسمان سے خدا کے فرشتے نے کہا ابراہم. اس نے کہا خدا میں حاضر ہوں. فرمایا اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا کیونکہ اب میں جان گیا کہ تو خدا سے. کیا خدا ہمارے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے, تو خدا سے محبت کرتا ہے؟ ہم جس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے نا, بھاگ بھاگ کے اس سے پیار کر, اس سے چوم چوم کے رکھ رہے ہیں, یہ دنیا ساڑھے ہتھ نہیں لگی. یہ اسی اج مریے نا تو شام تک انہوں نے مٹی دے تھلے پا چھڑنا سان اور پھر ختم. خدا جان جائے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. خدا ایسی کامل قربانی چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں گزاریں اور خدا کو پسند آ جائے. ایسا نذرانہ, ایسی قربانی قربان گاہ پر چڑھائی جائے. ایک اور بھی دیکھ لیں, 4 باب دیکھیے پیدائشی کتاب باب نمبر 4 ہے اور اس کی 3 آیت سے. 4 باب 30 آیت سے 3 آیت. ہاں جی. چند روز کے بعد یوں ہوا ابراہم, قائن اور حابل دونوں بھائی ہیں, آدم کے بیٹے ہیں, اور بڑا قائن ہے اور چھوٹا حابل ہے. دونوں قربانیاں خدا کے حضور میں لائے ہیں. کیا لکھا ہے جی؟ قائن اپنے کھیت کی پیداوار کا ہدیہ خدا کے سامنے لایا اور حابل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا ہدیہ جی. خدا نے حابل کو اور اس کی ہدیوں کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کی ہدیوں کو منظور نہ کیا. بہت شکریہ جی. ایسا بھی ممکن ہے. یہاں پر تو صرف بات ہدیہ لانے ہی کی نہیں ہے, قبولیت کی بھی ہے. ہدیہ تو قائن بھی لایا ہے اور حابل بھی لایا ہے. قائن کا ہدیہ قبول نہیں ہوا اور حابل کا ہدیہ قبول ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کبھی کبھی ہم اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں, کچھ چرا لیتے ہیں. پوری تابعداری نہیں, پورے طور پر خدا کی مرضی کے مطابق نہیں. ابراہم نے جب قربانی گزارنی ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ لکڑیاں لے گیا ہے اور قربان کا بنائی ہے, باقی پھر برا آئے گا.
خدا نے اسحاق کی قربانی مانگی اور اسحاق کو لکڑیوں کے اوپر باندھ کر رکھ دیا اور چھری پکڑ کر چلانے لگا، سمجھ چلا ہی دیتی، تو خدا نے کہا کہ میں جان گیا کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے۔ کان کیا کیوں نہیں قبول ہوا؟ کیونکہ دل کبھی کبھی ہمارا صاف نہیں ہوتا، دل میں ہم پورے طور پر خدا کو نہیں دینا چاہتے، ہم اس میں سے رکھ لیتے ہیں، یا ہمارا رویہ ویسا نہیں ہوتا، یا قربان گاہ ویسی نہیں بنائی گئی ہوتی، یا چڑھاوا ویسے نہیں چڑھایا گیا ہوتا ہے اس تقدس کے ساتھ، اس پاکیزگی کے ساتھ، اس دل کے ساتھ، اور یوں ہم برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حابل اور قائن ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہم ان میں ہوں جن کی قربان گاہیں درست ہیں، جن کی ہدیے خدا قبول کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پڑھیے گا، رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب، رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب ہے، اور یہاں پر میں اس بات کو ذرا بتاتا ہوں۔ یہ دو میاں بیوی ہیں، حنانیہ اور سفیرہ، ان دونوں نے خدا کی حضوری میں ہدیہ مانا۔ لوگ اپنی جائیدادیں زمینیں بیچ کر اس کی قیمت لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے تھے، کلیسیا ترقی کر رہی ہے، لیکن انہوں نے بھی زمین جائیداد بیچی، اور پھر کیا کیا؟ اب غور کیجئے گا، پھر کیا کیا؟ اس میں سے قیمت میں سے جو بیچی گئی قیمت تھی اس میں سے کچھ قیمت نکال کر سائڈ رکھ لی۔ خدا کو جو جتنا مانا تھا، کہا تھا کہ خدا کا ہے، اس میں سے کچھ نکال دیا، ویسی قربانی نہیں چڑھائی۔ خدا ایسی قربانی چاہتا ہے جو روح کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے، جو خدا کو پورے طور پر دینا ہے۔ اور کلام کہتا کہ پہلے اس کا شوہر مر گیا، جھوٹ بھی بولا، جائیداد بھی بیچی، چوری بھی کی تھی، پہلے وہ مر گیا، پھر پیچھے اس کی بیوی آئی اور اس نے بھی ویسا ہی جھوٹ بولا جیسے اس کے شوہر نے بولا تھا، اور وہ بھی مر گئی۔ خدا ایسے غضبناک ہو جاتا ہے۔ خدا کی حضوری میں کبھی کبھی پوری قربانی نہ چڑھانا، پورے طور پر خدا کے قدموں میں نہ آنا، خدا کو ٹھگنا، خدا کو دھوکہ دینا، خدا کی حضوری میں دل کامل نہ ہونا۔ خدا دیکھیں، ہم تو شکل صورت کو دیکھتے ہیں، خدا دلوں پر نظر کرتا ہے، خدا کی نظر دل پر ہے۔ خدا ابراہیم کے دل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ جب قائن اور حابل ہدیہ لائے، حابل کا ہدیہ کیوں قبول ہو؟ اس کا دل بھی خدا چاہتا ہے۔ پولس کیا کہتا ہے؟ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہ تمہاری مقبول عبادت ہے۔ خدا نے حابل کو بھی اور اس کے ہدیوں کو بھی قبول کیا۔ غور کریں، یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہدیہ قبول ہو اور ہم قبول نہ ہوں، دونوں کی قبولیت ضروری ہے۔ قربان گاہ کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، قربان گاہ پر قربانی بھی بے عیب ہونی چاہیے۔ اور ملاکی کتاب میں لکھا ہے، افسوس اس شخص پر جس کے گلے میں صحت مند جانور ہے لیکن خدا کو وہ کو عیب دار جانور دیتا ہے، لنگڑا، لولا، زخمی، نکارا۔ کہتا افسوس، ملعون ہے وہ شخص۔ کبھی کبھی ہماری قربان گاہیں درست نہیں ہے، کبھی کبھی ہم قربانی صحیح نہیں چڑھا رہے ہوتے، نکارا، ناقص، نکمی چیزیں خدا کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نکما وقت، بچہ کچھ یا پیسہ، بچے کچھ زندگی، بچہ کچھ یا ٹائم لگا تو چرچ آگے، ٹائم نہ لگا تو نہیں، اسپیشل نہیں آنا، چھٹی لے کے نہیں آنا، ٹائم سے نہیں آنا۔ یہ لنگڑے لولے ہدیے ہیں، یہ لنگڑی لولی چال ہے۔ یہ خدا کے مذبح پر کیسے چڑھا سکتے ہیں ہم؟ یہ خدا کو پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اول درجہ میرا ہو، پہلا درجہ، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے خدا سے محبت رکھ۔ حنانیہ سفیرہ کو کیا کہا پطرس رسول نے؟ اس نے کہا کہ کیا جب تک وہ زمین تیرے پاس تھی تیری نہ تھی؟ جب بیچی گئی پھر تیری ہون تے لوگی ہدیہ دے کے چرچ کروں تو پھر چرچ کو نہیں مانگ رہے ہوندے نے بھائی اینے پیسے دیتے پادری دے نہیں سانو بھی دے ہوں۔ کوئی لوگ زمینیں جائیدادیں دے کر 20 سال بعد یاد آنا وہ ساری زمین واپس کرو، سارا ہدیہ واپس کرو۔ ایک بندے نے جناب کسی چرچ ہوتے ٹیئر ایک کٹتا سی، ٹیئر پا دیتا، بعد کہہ رہے ہوئے اے ٹیئر مینوں اے پادری صاحب لڑائی ہوگی نا پادری صاحب نہ، پھر جب خدا کو دے دیا پھر پادری نے صلح سے دے دیتا، جو لڑائی ہوگی پھر نہیں مانگ سکتے۔ ٹیئر کہنے ہو لینا ہوں
وہ میں نے تیرے چرچ میں ٹائل لگائی سی، وہ ٹائل لیا کے دے میں نے۔ خدا کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، خدا پسند نہیں کرتا۔ حنانیہ سفیرہ خدا کی حضوری میں ہرگز مقبول نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے خدا کے ہدیے میں سے رکھنے کی کوشش کی۔ آخری بات اور ہے، سلاطین کی کتاب میں 17ویں باب میں آئے گا، سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب، 18ویں باب میں آپ آئیے گا اور 30 آیت سے تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ ہاں جی، تب اس نے خداوند کو اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا، بہت شکریہ، مذبح ڈھا دیا گیا تھا، اسے کیا کیا جی؟ مرمت کیا۔ یہ لفظ بڑے غور طلب، مجھے پسند نہیں ہے۔ ایلیا کی منسٹری میں یہ اہم کام تھا کہ وہ مذبح جو ڈھا دیے گئے اس کو تعمیر کرنا۔ اور یہ آج بہت دفعہ ہمارے گھروں میں مذبح نہیں ہیں، ہدیے نہیں دیتے، بیل دیواں گے سی، بیماری دے دواں گے، قرضے نو دواں گے، جیب کٹی جائے ڈگ پین او دواں گے، خدا نو نہیں دواں گے۔ میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، ایلیا نے مذبح ڈھا دیا گیا تھا، اسے کیا کیا؟ مرمت کیا۔ پھر آگے ایلیا نے، اور دوسری بات، ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق اس پر پتھر بھی لگائے، قربانگاہ بن رہی ہے۔ یہ شریعت بھی پوری کی ہے، خدا کا کلام بھی پورا کیا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا جی؟ جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا، ہاں جی، کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، جی 12 پتھر لیے، ہاں جی، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا۔ اچھا، مذبح بھی خدا کے نام کا ہونا چاہیے۔ اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جی، جس میں 2 پیمانے۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ اور پھر آگے چلیں گے جی، 36 آیت۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے حکم سے کیا ہے۔ میری دعا سن اے خداوند، میری دعا سن، تاکہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے۔ اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا اور آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ آسمان سے کیا نازل ہوئی ہے؟ آگ، اور قربانی کو چٹ کر گئی۔ قربانی قبول۔ 3.5 برس کے بعد آسمان سے مے برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی، کال ختم ہوا، قید ختم ہوا، کیونکہ قربانگاہ بنائی گئی، مذبح بنایا گیا، قربانی اس پر رکھی گئی، چنا گیا اس کو، اور پھر خدا کی برکت آ گئی۔ آج بہت دفعہ ہم اس برکت سے محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم خدا کی حضوری میں اس طور سے نہیں چلتے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند چاہتا ہم ایسی قربانی گزاریں جو خداوند کے لائق ہو اور اسے پسند ہے۔ سو خدا اس کام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین آمین۔ آئیے دعا کریں، اپنے سر جھکائیں، دعا کریں گے۔ بھائی جمیل آئیں گے، دعا کریں گے۔